یہ سیشن ڈیورس کی بابت ہے، طلاق کہ بائبل مقدس یا کرسچن فیتھ میں طلاق یا ڈیورس کو کس طرح دیکھا جاتا ہے۔ خداوند کا ویو ہے طلاق پر، اور وہی ہمارا ویو بھی ہونا چاہیے۔ کلام فرماتا ہے ملاکی کی کتاب 2 باب 13 آیت سے بلکہ 11 آیت سے دیکھ لیجئے، یہودا نے بے وفائی کی۔ اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے۔ لفظ دیکھیں کتنے سٹرونگ ہیں، مکروہ کام جس سے کراہیت آتی ہو۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا، اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ ایسی جگہ شادی کی جہاں پر زندہ خدا کی عبادت نہیں بلکہ دوسرے بتوں اور دیوتاؤں کی پرستش ہوتی تھی۔ خداوند کہتا ہے اس کام نے میری قدوسیت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، جو مجھے عزیز تھی بے حرمت۔ He insulted me۔ خداوند 12 آیت، ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الفوج کے حضور قربانی گزراننے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا۔ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مسبح پر آہو نالا اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے۔ یہ وہ بیویاں ہیں جو رو پیٹ رہی ہیں کیونکہ شوہروں نے طلاق دی ہے، بے وفائی کی ہے، دوسری شادی کی ہے، اور they are coming to the altar of the Lord and are weeping۔ آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا، نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تیری عبادت سے زیادہ ضروری your family life، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے۔ تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوہہ بیوی ہے۔ رفیق کا مطلب ہے پارٹنر یا کمپینین، ساتھی۔ منکوہہ کا مطلب ہے کووننٹ، عہد جس کے ساتھ تو نے باندھا۔ تو نے بے وفائی کی ہے، اس کے لیے جو لفظ ہے باوغاد، اس کا مطلب ہے تو نے فریب دیا ہے، تو نے ٹھوکر پہنچائی۔ بے وفائی کی میں تشریح کر رہا ہوں، لفظ بے وفائی۔ تو وعدہ سے پھر گیا ہے جو عہد میں کیا تھا، تو روانہ ہو گیا، باطن سے تو نے اپنے ساتھی کو چھوڑ دیا ہے۔ بے وفائی کا مطلب ہے برباد کرنا، لوٹنا، حملہ کرنا، تباہ کرنا، غارت گری کرنا۔ بے وفائی کے یہ مطلب ہیں۔ میں گواہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں تیری فیملی کو، ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کو میں واچ کر رہا ہوں۔ تو نے بے وفائی کی ہے۔ کس کے ساتھ؟ اپنے پارٹنر کے ساتھ جو عہد میں بندھا ہوا تھا۔ کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو، دوسرے پارٹنرز بیچ میں موجود ہوں، تو کلام کہتا ہے تیری آنے والی نسل پر اثر پڑے گا۔ ایک بیوی ایک شوہر اس لیے دیا کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔
बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो, कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई न करे, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूं। अगर बाइबल का पूछना चाहते हैं कि वो तलाक के बारे में क्या कहता है, तो यहोवा फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूं, और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल फाज फरमाता है इसलिए तुम अपने नफ्स से, इमोशंस, फीलिंग्स जिसमें कहर, गुस्सा, सख्त दिली, सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअलिटी शामिल है। अगर तू कोई और मर्द या मर्द कोई और औरत देख कर उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है और इन जज्बात में बहकर अपनी फैमिली बर्बाद करता है, बीवी को तलाक देता है, छोड़ देता है, खुदावंद फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूं, मुझे शदीद नफरत है। दिस इज गॉड्स व्यू ऑन डिवोर्स। और हमारा ख्याल, हमारी तालीम भी यही है। कलाम फरमाता है मैं तलाक से बेजार हूं। ऐसा क्यों है? खुदा को क्यों दुश्मनी है, क्यों बेजार है खुदावंद तलाक से? इसलिए कि तलाक मर्द को भी, यानी शौहर को भी और बीवी को भी नुकसान पहुंचाती है। ये जो दो शख्स जुड़े हुए थे अहद में, ये फट जाते हैं, इनको अलग किया जाता है, वो जख्मी हो जाते हैं। और चूंकि हम खुदा की मखलूक हैं, खुदा ने हमें मोहब्बत से अपनी सूरत, अपनी शबीह पर पैदा किया है, वो हमसे मोहब्बत करता है। He loves us, हम उसकी क्रिएशन हैं। अगर हम फटते हैं, हम पर जुल्म होता है, हम बर्बाद होते हैं, खुदा गमज़दा होता है, खुदा के दिल को ठेस पहुंचती है। इसलिए मैं तलाक से बेजार हूं। आई डोंट लाइक इट, आई डिसलाइक इट, आई हेट इट। ये खुदावंद फरमाता है पहली वजह कपल का नुकसान है।